مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ تو ایک فتویٰ سوال آیا، کسی نے ہم سے پوچھا کہ یہ کمپنی اس طریقے سے بزنس کرتی ہے، کیا اس کا بزنس جائز ہے؟ وہ نیا کام متعارف ہوا تھا، تو ہمارے استاذ نے مجھے ان کے لیکچر لینے کے لیے بھیج دیا کہ ان کا طریقہ سمجھو، یہ کام کیسے کرتے ہیں۔ میں چلا گیا، صاحب لیکچر دے رہے تھے، ان کی کلاسز تھی کہ ہمارا کام کا طریقہ کیا ہے۔ تو وہ اپنی پروڈکٹ، جو کمپنی کی پروڈکٹ تھی، اس کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے انہوں نے 3 گھنٹے تقریر کی ہوگی۔ تو جب آپ وہ 5 کو بیچیں گے تو آپ کو اس کا کمیشن ملے گا، پھر ان 5 میں سے ہر ایک شخص 5 کو بیچے گا، تو جب وہ آگے 5 کو بیچے گا تو اس کا کمیشن بھی، اس میں سے بھی کچھ حصہ آپ کو ملے گا، اور 5 سے ملٹیپلائی کریں تو 25 لوگوں کا کمیشن آپ کے پاس آنا شروع، یعنی بڑا زبردست دنیا کا صدقہ جاریہ۔ پھر وہ 25 میں سے ہر شخص 5 کو پہنائے گا تو 25 پنجے 125، تو 125 اور وہ جو پہلے ان کا کمیشن، اس میں سے بھی کچھ حصہ۔ تو کچھ دن تو آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا۔ اس کے بعد جب 125 آدمی 5 کو مزید 5 کو پہنائیں گے تو 125 کو 5 سے ضرب دے دیں آپ، 625، پھر 625 کو 5 سے، ایک ٹائم آئے گا کہ آپ نوٹ چھاپنے کی مشین، گھر بیٹھے اور پیسے گنے بس بیٹھ کے۔ پھر انہوں نے ملایا کہ یہ دیکھیں، یہ گولے گنڈے کی دکان تھی ان کی، آج اللہ کا شکر ہے یہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے 5 سے زیادہ کو پہنا دیا، 5 کے بجائے 10 کو، تو یہ 625 کو آپ ڈبل کر لیں۔ پھر نہیں آ رہی بات، اس سے قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ قوم کا فرد نہیں ہے جس کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ گولے گنڈے والا کہاں پہنچ گیا، آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے۔ اور واقعی وہ نوٹ چھاپنے کی مشینیں، کئی لوگ، اب بھی یہ بزنس بہت ہوتا ہے۔ ہم نے جب تحقیق کی، ہم نے کہا تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ حرام ناجائز اس لیے ہے کہ 500 کی چیز آپ 5000 میں لے رہے ہو، اس امید پر کہ آگے 5 آدمی مجھ سے خرید لیں گے، نہیں خریدا تو یہ آپ کے 4500 روپے ڈوب گئے۔ آپ اس پروڈکٹ میں دلچسپی نہیں ہے آپ کو کہ میں گھر جا کے جوس نکالوں گا، ورنہ جوسر مشینیں مارکیٹ میں بے تحاشا پڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو یہ کہ مزید 5 کو میں نے کیا کرنا ہے، پہنانا ہے، نہیں پہنایا تو 500 روپے کی مشین پہ جو آپ نے 4500 داؤ پہ لگائے ہیں، وہ 4500 آپ کے ڈوب گئے۔ اب ہم لوگوں کو بتاتے تھے یہ ناجائز ہے، تو لوگ کہتے تھے کیسے ناجائز ہے، اس میں ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے، ہم 5 کو پہنا دیں گے۔ آپ پہنا دیں گے نا، جب یہ بہت بڑی تعداد خرید لے گی تو اس کو پہنانے کے لیے مارکیٹ میں لوگ ملیں گے نہیں، آخر میں جو ہوں گے وہ پھنسیں گے۔ نہیں آ رہی بات؟ اسی وجہ سے لوگ مولویوں سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں۔ یہ جو لبرلز لوگ ہیں نا، ان کو مولاناؤں سے نفرت اس لیے نہیں ہے کہ حج کے فضائل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کرتے رہیں، حج جس نے کرنا ہے کر لے گا، رمضان کے روزے کے فضائل بیان کرتے ہیں، کر لے بھائی تو، یا اس لیے کہ جی یہ نماز پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے نماز پڑھ لیا کرو، ان کو بھی جب تکلیف ہوتی ہے تو دم کروا لیتے ہیں آ کے، چلو نمازی کے دم کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ہمارے معاملات میں بھی ٹانگ اڑاتے ہیں، اور ہمارے جو پیسوں کے معاملات ہیں ہمیں ہماری مرضی سے کمانے بھی نہیں دیتے۔ تو اس وقت بنوری ٹاؤن کا فتویٰ آیا، جامعۃ الرشید کا فتویٰ آیا، دارالعلوم کورنگی کا فتویٰ آیا، تینوں فتویٰ آئے کہ یہ عمل کیا ہے، یہ بزنس ناجائز ہے، اس میں ارننگ حرام ہے آپ کے لیے، کمانے والے خیر کما رہے ہیں۔ اب یہودی یہ کام کرے گا، انگریز یہ کام کرے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی ڈکشنری سے اللہ کو نکال لیا۔ جب اللہ لغت سے نکلا ڈکشنری سے، تو سود بھی نکل گیا اور جوا بھی نکل گیا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ قمار اور جوئے کو کس نے حرام قرار دیا؟ اللہ نے۔ انما الخمر والمیسر، میسر جوئے کو کہتے ہیں، یہ رجس ناپاک عمل ہے، من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، چھوڑ دو اس کو، یہ کمانے کا غیر اخلاقی طریقہ ہے۔ اور اس میں انسان کہتا ہے الا ان تکون تجارتاً، کیا انداز ہے قرآن کا، اے ایمان والو پیسے کمانے کا ایک ہی طریقہ ہے، تجارت و تجارت، ان ترازن، وہ بھی آپس کی رضا مندی سے، اس میں بھی پہنانے والا کام نہ ہو، بزنس ہو، تجارت۔ یہ تجارت تھوڑی ہے، تجارت کسے کہتے ہیں؟ چیز خریدی آپ نے اس نیت سے کہ مہنگی بیچوں گا پروفٹ رکھ کے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تجارت۔ بیچنے کی نیت سے کوئی چیز خریدی،
آپ اپنے گھر کی کوئی استعمال کی چیز مارکیٹ میں لے جا کے بیچ دیں, اسلام اس کو بزنس نہیں کہتا, یہ تجارت نہیں ہے, تو کوئی بھی اپنی چیز بیچ سکتا ہے, لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ ہوتی ہے تجارتی مال پہ جو بزنس کے لیے ہو, اور بزنس کی ڈیفینیشن شریعت میں کیا ہے؟ کوئی چیز آپ نے خریدی اس نیت سے کہ بیچوں گا. اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے اسلام کی ٹرم میں؟ تجارت, جس کو انگلش میں بزنس کہتے ہیں. انگلش میں بزنس کا مفہوم بہت وسیع ہے. آپ کی گاڑیاں رینٹ پہ چل رہی ہیں, انگلش میں اس کو بھی بزنس کہتے ہیں, مگر اسلام میں اس کو بزنس نہیں کہتے. اسلام میں بزنس یعنی تجارت یہ ہوگی کہ گاڑی خریدی آپ نے بیچنے کے لیے, گاڑی رینٹ پہ چلوا رہے ہو تو یہ بزنس, ویسے تو بزنس ہے یہ, لیکن جو اسلام کی ایک ٹرم ہے نا تجارت, یہ وہ تجارت نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا تجارت ہونی چاہیے, جوا اور سود نہیں ہونا چاہیے, اور تجارت بھی عن ترازن, آپس کی مکمل رضا کے ساتھ. ترازی باب تفاعل, دونوں طرف. کیا مطلب؟ اس میں پہنانے کا عمل, یہ ذرا سی بھی دو نمبری یا چھپانے کا عمل نہیں ہونا چاہیے. فقہائے کرام نے تجارت کے جو اصول بیان کیے ہیں نا قرآن و حدیث سے مستنبط کر کے نکال کے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کتنی شفافیت ہے. آج ہم دوسروں کی تعریفیں کرتے ہیں, انگریز ایسے, انگریز ایسے. بھائی وہ لیگل کام تو کرتے ہیں, مگر ان کے ہاں غلط چیزوں کو ہی لیگل کیا ہوا ہے, صحیح ہے نا. وہ برائی نہیں کرتے, اس لیے کہ بہت سی برائیوں کو انہوں نے برائی کی فہرست میں نکال دیا. زنا کو انہوں نے الاؤ کر دیا تو اب وہ برائی رہی نہیں ہے. عجیب بات ہے یار, برائی نہیں کر, وہ شراب پیتے ہیں تو کیوں نہیں برا کرتے؟ ان کے ہاں وہ برا نہیں ہے, اس لیے کہ شراب کیا ہے؟ لیگل ہے. یہ تو زیادہ بڑی برائی ہو گئی نا. سود ایک برائی ہے, جوا ایک برائی ہے, مگر اس کو کیا کر دیا؟ لیگل. تو اسلام نے جو تجارت کے اصول بیان کیے, آپ ہدایہ اٹھا کے دیکھیں, کتاب الہدایہ. باپ مر جائے تو پیسہ کس کو ملنا چاہیے؟ اولاد کو. یہ نیچر بھی یہی کہتی ہے, فطرت بھی یہی کہتی ہے, اسلام بھی یہی کہتا ہے. لیکن جن کی ڈکشنری میں اللہ نہیں ہے, ان کے ہاں بسا اوقات اولاد کو پیسہ نہیں ملتا. گورنمنٹ کے بیت المال میں پیسہ چلا جاتا ہے. آپ کا پیسہ کس کے پاس چلا جائے گا؟ حکومت کے پاس, کہ اس نے کوئی وصیت نہیں کی تھی کہ کس کو دینا ہے, لہذا کہاں جائے. آج کل میں کچھ ایتھیسٹ کی تقریریں سن رہا ہوں, بڑے نالائق ہیں, بڑے ہوشیار ہیں, باتوں کو بڑا گھماتے ہیں. اچھا, انہوں نے پھر بتایا کہ اسی وجہ سے یہاں پر جو سنگل مدر والی خواتین ہیں نا, سنگل مدر, ایسی مائیں سنگل, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, سنگل پیرنٹ, یعنی اس کا فادر مارکیٹ سے کیا ہے, ہمیشہ کے لیے شارٹ ہو گیا. اور وہ بھی میرا نام نہیں لیتا, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں ایتھیزم کے خلاف بہت بولتا ہوں. وہ کیوں میرا نام نہیں لے رہا؟ اس کو پتا ہے مفتی صاحب جواب کیا دے رہے ہیں میرے خلاف, خاندانی. وہ نام بھی ایسے لوگوں کے لیتا ہے جن کو سن کے لوگ اور اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. ان کا نام لے کے کہتے ہیں انہوں نے جو اسلام کی دلیل دی ہے نا, یہ غلط دلیل دی ہے, تاکہ لوگ ان کو سنیں اور ویسے ہی کنفیوژن کا شکار ہو جائیں. کچھ ایسے اسلامی کے اسکالر ہیں.